نقصان میں جائے گا۔ جب یہ رب سے رابطہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، جبکہ دلائل موجود ہیں، اس کے پاس دلائل موجود ہیں، اپنی حقیقت پر غور کرو۔ یہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، یہ سبزیوں کو دیکھو، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پالک کا ساگ اور یہ سرسوں کا ساگ اور یہ شلجم ہے اور یہ چقندر ہے اور یہ پھر میووں کی ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے۔ کس کے لیے ہیں؟ کس نے کیے ہیں؟ کس نے بنائے ہیں اور کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت تو کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نعمتیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی رحمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز۔ دیکھیں، راز کو تو ہم آشکارا کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی یعنی ایک محدود سی دنیا ہے ہماری، اور ہم اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، تو یہ بنیاد ہے یعنی جہاں سے پٹری بدل جاتی ہے۔ اور جب تک انسان اپنے بارے میں نہیں جانے گا، اپنی حقیقت پر یقین نہیں کرے گا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، نہیں پہچاننا چاہتا، وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ عام ایک دھوکے کا ماحول ہے، گھر والی خاتون ہے، بس وہ میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ایسا ہے، یہ ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھ سے یہ برا سلوک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پھر بچے ہیں، یہ وہ، بس وہ گھر میں ہی گھوم رہی ہے۔ خاتون خانہ جو ہے اس کی سوچ گھر تک ہے، یہ میری ساس ایسی ہے، سسر یہ اور وہ، بڑے گلے شکوے۔ تو اسی طرح شوہر ہے، وہ اپنا کاروبار کو دیکھ رہا ہے، نوکری کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، بس کہتا ہے میری یہی دنیا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ہم ظاہر تک محدود ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے قرب و جوار میں لوگ دیکھ لیں، اپنے گھر میں لوگوں کو دیکھ لیں، سب ظاہر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، نہ پہچاننا چاہتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کریں نا، کوئی اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتا۔ یقین کرنا تو دور کی بات، وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کہ میں کون ہوں۔ حالانکہ اپنی تصویروں کو دیکھ لے، اس کا بچپن کی تصویریں ہوں گی اس کے پاس، جوانی کی ہوں گی، بڑھاپے کی ہوں گی، یہ ہو تم۔ اور تھا کیا؟ ایک پانی کا ایک حقیر نطفہ تھا۔ ہماری حقیقت جسم کی کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ماں کے پیٹ میں دیکھ لیں ہم، وہ ایک خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے ہمارا، جیسے کہ اور وہ جاندار ہوتے ہیں۔ خوردبین سے دیکھیں، وہ پانی کے قطرے میں لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوں گے، اس میں سے ایک جراثیم جو ہے وہ بنتا ہے، اس سے بچہ بنتا ہے۔ ہم اپنی دیکھیں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقت کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ کوئی شخص نہ سوچ رہا ہے، نہ ہمیں سوچنے کا کہہ رہا ہے، نہ ہم خود سوچنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ظاہری مسائل ایسے ہیں کہ آپ انہی میں کھو گئے ہیں۔ جو ظاہری مسائل ہیں اسی میں انسان کھو گیا ہے، بس وہی۔ اب آج دیکھ لیں، جو یعنی آج جو وزیر اعظم ہے، کل اپوزیشن میں تھا، اور کل جو اقتدار میں تھا وہ آج اپوزیشن میں ہے، ان کی سوچ کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ بڑی کریم ہے کہ آپ ایک صاحب کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، ملکوں میں پھرا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ سب لاکھوں لوگ میرے پیچھے۔
پھر ایک لوڈر والا ہے، خرگاڑی والے تو آج کل کم ہو گئے نا، لوڈر والا ہے وہ بیچارہ بس اپنے بس رزق کے چکر میں ہے، آج دیہڑی نہیں بنی، آج سواری نہیں ملی، یہ نہیں ملی، سب ایسی دنیا میں کھو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ اصل چیز تو رب کو پہچاننا ہے۔ رب کو پہچانیں گے نہیں تو رب کی قدر کیسے کریں گے؟ اگر ایک فوج کی کمپنی ہے، اس کا ایک بریگیڈیئر ہے، لیکن وہ جسمانی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہے مثال کے طور پہ، اور سب سادہ لباس میں ہیں، کمپنی ایک فنکشن ہو رہا ہے تو وہ سادہ کپڑوں میں ہے، وہ فنکشن ایسا ہے کہ سب کوئی وردی میں نہیں آئے گا، تو وہ انہی میں سے ایک آدمی ہے، تو وہ جو کمانڈر ہے، کمانڈنٹ، وہ بھی سادہ کپڑوں میں ہے، تھوڑا جسم، اس سے پہلوان لوگ موجود ہیں، سپاہی، تو ہنسی مذاق، اس سے بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو اس کی وہ قدر کریں گے؟ کمانڈنٹ جو کمپنی کا ایک میلہ ہے تو اس کی کوئی قدر کریں گے؟ جب پہچانیں گے نہیں تو قدر کیسے کریں گے؟ ایسی ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اصل تو پہچان ہے، رب کی پہچان نہیں ہوگی تو اس کی قدر کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچاننا چاہتے، رب کی پہچان تو دور کی بات ہے۔ پہلے اپنے اوپر تو یقین کرو کہ تم کیا ہو، تمہاری اپنی حقیقت دیکھو۔ رب تو بڑی بات ہے، لیکن تم اپنی حقیقت دیکھو۔ چند سال پہلے تم نہیں تھے، اب ہو، کیوں ہو؟ کیا ہے تمہارا وجود؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں سارے مسائل ہیں، اور اس کو یعنی میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنات کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے انسان کی کامیابی کو راز تو جب آپ جانیں گے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، پھر کام کریں اپنا۔ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے راہ میں مال و جان کی قربانی، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ بِاللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان کو خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو بہرحال دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مشکل بات ہے، بات آسان ہے، لیکن ہم آسان بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جنت میں جانا کیا مشکل ہے؟ اس کی رقم تو آپ کی جیب میں ہے۔ جنت دنیا میں آپ اپنے نام کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ تو دنیا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نمبر ایک اور نمبر آخری دنیا کا ہے، آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب ایسا ذہن بن جاتا ہے تو پھر تو انسان نقصان میں جائے گا۔ جب یہ رب سے رابطہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، جبکہ دلائل موجود ہیں، اس کے پاس دلائل موجود ہیں، اپنی حقیقت پر غور کرو۔ یہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، یہ سبزیوں کو دیکھو، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ پالک کا ساگ اور یہ سرسوں کا ساگ اور یہ شلجم ہے اور یہ چقندر ہے اور یہ پھر میووں کی ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے۔ کس کے لیے ہیں؟ کس نے کیے ہیں؟ کس نے بنائے ہیں اور کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت تو کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نعمتیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی رحمت ہے۔ یہ ان فروٹ میووں کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو یہ نقصان تو نہیں، فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے جو قریش مکہ تھے وہ واقف تھے
صادق الامین تھے، لیکن حضور نے جو بات کی ان کو پسند نہیں آئی، ان کے خاندان کو پسند نہیں آئی، ان کے چچا کو پسند نہیں آئی، ابو لہب کو، تو اس نے مخالفت شروع کر دی، تو وہ نقصان میں ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل. تو یہ اب دیکھیں ہجرت کی نوبت تو نہ آتی اگر قریش مکہ اسلام قبول کر لیتے. ہجرت کیوں ہوئی؟ کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کی تعلیم کو جھٹلا دیا. تو یہ تو ان کی مرضی تھی، یہ اللہ کی. ابو جہل نے جو مخالفت کی تو یہ تو اس کا فیصلہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری انا وہ مجروح ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے. پورا واقعہ ہے اس کا، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.